بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا وصلاۃ وسلام اما بعد۔ سامعین حضرات، اس ریکارڈنگ میں ہمارا مقصد ملا خانے والی عبدالحمید کی طرف سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیوں کا مرتکب ہونا مستقل عنوان اور موضوع کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ ضمناً خطابات کے اندر اس کی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض گستاخیاں واضح کی گئی تھیں، لیکن مستقل عنوان کی حیثیت سے اس نشست کے اندر پیش کرنا مقصد ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملا خانے والی کا میں نے ایک کلپ سنا تھا، جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ گستاخی یہ تھی کہ اس نے ایک روایت پیش کی البدایہ والنہایہ سے، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید زنا شراب کرتا تھا، تو حضرت معاویہ کو علم ہوا، آپ نے فرمایا بیٹا دن کو نہ کیا کر، رات کو کیا کر۔ یہ حضرت سیدنا معاویہ کی کھلی گستاخی تھی۔ جو چیز ایک عام مسلمان سے متوقع نہیں ہو سکتی، اس کا ارتکاب اور وقوع اتنے بڑے صحابی سے کیا چھوٹے سے صحابی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی آئی ڈی سے وہ کلپ اڑا دیا، جس میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ کی مذکورہ گستاخی کی تھی، اور یہ کام اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کو میں نے قریب کے خطابات اور بیانات کے اندر ظاہر بھی کیا ہے۔ خیر، اس نے تو وہ آئی ڈی سے اڑا دیا، لیکن ہمارے پاس جو اس کا کلپ ڈاؤن لوڈ ہو کر محفوظ ہو چکا ہے، اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی گستاخیاں ہیں، ایک نہیں کئی گستاخیاں ہیں، اور وہی گستاخیاں دکھانے کے لیے میں یہ بیان محفوظ کرا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے یزید کو حضرت معاویہ کے دور میں زانی شرابی ثابت کرنے کے لیے اور میرا رد کرنے کے لیے الکامل ابن اثیر سے، الکامل ابن اثیر جلد 3 صفحہ 317 سے ایک روایت پیش کی۔ اس روایت کو اس نے مکمل نہیں پیش کیا، اس سے چند الفاظ نکالے اور وہی اس نے پیش کر دیے۔ خدا جانے کہ اس کا پوری روایت پیش نہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ پوری روایت پیش کرنے سے امام عالی مقام کی گستاخیاں بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہو جانا تھی، تو وہ اس ڈر سے اس کا وہ حصہ حذف کرتا چلا گیا کہ جو باعث خطرہ تھا، یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو بھی مقصد ہو، مقصد خبیث ہے، کوئی اچھا مقصد نہیں ہے۔ خیانت ہے، پوری روایت پیش کرو۔
ناچیز نے اس روایت کو پوری طرح ترجمے کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب بیعت یزید کے اندر پیش کیا ہے۔ اس نے جتنا حصہ پیش کیا ہے وہ کلپ کی صورت میں اس کا موجود ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں یزید کے ولی عہد بننے سے قبل ہی اس کو شراب پیتا دیکھ کر زجر و توبیخ فرما چکے تھے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام، ان دونوں کریموں کو یزید نے بلوایا، پھر صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دعا بقدح فشربہ، تو یزید نے شراب کا پیالہ منگوایا اور پی گیا۔ ثم دعا بأخیر فقال اسق ابا عبداللہ، فقال له الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیک شرابک ایھا المرء لا عین علیک منی، تو یزید پلید نے جواب میں کہا، اے میرے دوست، عجیب بات ہے، میں تمہیں عیش و عشرت کی دعوت دیتا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ عرب کے جوان تو جوان لڑکیوں اور شراب و شباب پر خوش ہوتے ہیں اور تم ہو کہ انکار کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے یزید، ان چیزوں کا تیرے دل پر قبضہ ہوگا، الحمدللہ میرے دل میں تو ان چیزوں کا کبھی خیال بھی نہیں گزرتا۔ ابن اسیر صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 3۔ میں پوری جو روایت ہے اس کو پڑھتا ہوں، پھر الکامل ابن اثیر سے پہلے جو اصل حوالے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہوں کہ اس کا جو ماخذ ہے جہاں سے ابن اثیر نے لیا ہے، میں ان کتابوں کا بھی حوالہ پیش کروں گا، پھر اس کی گستاخیاں ظاہر کروں گا۔ روایت کا سادہ ترجمہ کرنے کے بعد جو لوگ میری کتاب نہیں پڑھ سکتے، چلو وہ بیان کے ذریعے اس کے متعلق اس کی حقیقت کے متعلق جان لیں۔ چنانچہ ابن اثیر میں لکھا ہوا ہے، وقال عمر بن صبیہ، یہاں پر میں نے اپنی کتاب میں بھی خبردار کیا، تنبیہ کی ہے کہ یہ لفظ عمر بن صبیہ غلط لکھا ہوا ہے کتاب میں، اصل ہے لفظ عمر بن شبہ۔ عمر بن شبہ جو ہے محدث ہیں، ان کی کتاب بہت بڑا محدث ہے، کتاب تاریخ المدینہ ان کی مشہور ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ فرما رہے ہیں قال عمر بن شبہ، ابن اثیر کے اندر جس طرح ہے، حج یزید فی حیات ابی ہے، یزید نے اپنے باپ کی زندگی میں حج کیا۔ فلما بالغ المدینہ تھا، حج کیا۔ اب کیونکہ اس میں یزید کی کوئی نیکی ظاہر ہو رہی تھی تو حضرت مجبور ہو کر اس کو چھوڑ گئے۔ جی، فلما حج یزید فی حیات ابی ہے، اپنے باپ کی زندگی کے اندر جب حج کیا یزید نے، فلما بالغ المدینہ تھا، جب مدینہ شریف میں پہنچا، ملک شام سے آ رہا تھا تو راستے میں مدینہ شریف آتا ہے، مدینہ شریف جب پہنچا تو جالس علی شراب اللہ، شراب کی جو ہے وہ اپنی مجلس بنائی اپنی، یعنی شراب کے لیے بیٹھا۔ فاستأذن علیہ ابن عباس والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو یزید سے اس کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، اور امام حسین، اجازت مانگی۔ اس نے اب یہ خیانت یہاں پر یہ کی کہ یزید نے بلوایا، یہاں ہے اجازت مانگی، بلوانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ خود یعنی اپنی طرف سے روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے گئے ملنے کے لیے اور اجازت طلب کی کہ آ سکتے ہیں۔ اس نے یہ خیانت کی اور جھوٹ بولا کہ جی اس یزید نے بلوایا، بلوانے کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک لفظ بھی بلوانے کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جھوٹ اور خیانتیں، وہ کہتا ہے چشتی جھوٹ بولتا اور خیانت کرتا ہے، اب اس کی خیانتیں ایک ہی روایت میں گنتے چلے جائیے۔ فقیل لہو،
یزید سے اس کے دربان نے کہا ان ابن عباس ان وجد ریح الشراب عرفہ فحجبہ واذن للحسین، یزید سے یہ اس کے دربان نے کہا کہ ابن عباس اگر شراب کی بدبو محسوس کر لیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ شراب ہے، یعنی بو شراب کے آنے سے وہ محسوس کر لیں گے کہ اس کمرے میں شراب ہے۔ فحجبہ، تو یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو روک دیا کہ کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میں ادھر شراب پیتا ہوں یا شراب رکھتا ہوں، شرابی آدمی ہوں فلان، پہچان نہ لے، ڈر کے مارے ان کو پیچھے رکھ دیا، باہر رکھ دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو آنے نہ دیا۔ لیکن وَآذَنَ لِلْحُسَيْن، حسین کو اجازت دے دی۔ اب یہ حصہ بھی چھپا گیا، کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ بیان کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں باہر رکھا اور حسین کو کیوں اندر آنے کی اجازت دی، ان سے ڈر ہے کہ شراب کی بو محسوس کر لیں گے تو پہچان لیں گے، کیا حسین سے ڈر نہیں تو ہر بندے کو اعتراض اشکال پیدا ہوگا، ذہن میں خدشہ اٹھے گا کہ یار اس کا مطلب ہے یزید حسین کو بالکل بچہ اور پاگل سمجھتا تھا، اتنا بےہودہ سمجھتا تھا، امام حسین کو کوئی شراب کی بدبو نہیں آتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے گھبرا رہا ہے اور علی کے بیٹے سے نہیں گھبرا رہا۔ اب اس مردود ملا کو پتا تھا کہ یہ ظاہر کرتا ہوں تو امام حسین کی بالکل توہین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ امام حسین موٹے عقل کے نعوذ باللہ سمجھے جاتے تھے اس وقت کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شراب کی بو کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا خطرہ تھا، پھر حضرت امام حسین کا خطرہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا، اس کو وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مخالفت تو نہیں چلتی تھی، مخالفت تو چلتی تھی ان کی، جن کی مخالفت چلتی ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جس کی مخالفت نہیں چلتی اس کو باہر روکا جا رہا ہے، کہیں محسوس نہ، اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے، کتنا بڑی خیانت ہے اس کی۔ تیسرے نمبر پہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بھی بولا، خیانت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برس رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ آگے سنیے، فلما داخل امام حسین تشریف لائے اندر، وجد رائحۃ الشراب مع الطیب، وجد رائحۃ الشراب مع الطیب، امام حسین نے شراب کی بدبو بھی محسوس کی اور خوشبو بھی محسوس کی۔ جو خوشبو یزید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے جسم پر جو خوشبو لگا کے بیٹھا ہوا تھا وہ خوشبو محسوس کی، رائحۃ الشراب، شراب کی بو، مع الطیب، خوشبو کے ساتھ اس امام عالی مقام نے محسوس کی۔ اب آپ بتائیں یہ بھی وہ چھوڑ گیا، کیوں چھوڑ گیا؟ کیونکہ اس کے اندر تو صاف آ رہا ہے کہ امام حسین نے شراب کی بو محسوس کی۔ تو کیونکہ روایت کا کذب، روایت کا جھوٹا ہونا ان تمام الفاظ سے واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس خبیث نے جھوٹ بولنا تھا، ہے جی، تو جھوٹ بولنے کے لیے اس پر یہ ضروری ہو گیا کہ جھوٹ پر پردہ ڈالے، اور پردہ ڈالنے کے لیے یہی ضروری تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ اڑاتا چلا جائے اور حذف کرتا چلا جائے تاکہ کسی کو محسوس نہ ہونے پائے۔ بات نہیں سمجھے؟ اگلی بات، فقال للہ در طیبہ کا، امام حسین اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے خوبی ہے تیری خوشبو کی، یعنی شراب کی بو تو محسوس کر لی، لیکن اس کے ساتھ یزید نے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے محسوس کی۔ اب شراب کی بدبو کو امام حسین بھول گئے سونگھنے کے بعد، اس کی طرف توجہ نہیں کی اور یزید کی خوشبو کی تعریف شروع کر دی۔ للہ ذر طیب، کمال کی خوشبو لگا بیٹھے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے یزید، اتنا عظیم خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ما اطیبہ فما ھذا، اتنا عظیم خوشبو ہے، فما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ قال هو طیب یصنع بالشام، یہ وہ خوشبو ہے، یزید نے کہا یہ وہ خوشبو ہے جو ملک شام میں تیار کی جاتی ہے۔ اب یہاں تک تبصرہ یہ ہے
ایمان سے بتانا امام حسین شراب کی بدبو محسوس کریں، دوسری طرف خوشبو محسوس کریں کپڑوں کی، تو بدبو کو بھول جائیں۔ شراب کی بدبو محسوس کرنے کے بعد، شراب کو جان لینے کے بعد، پھر یزید کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو کی تعریف شروع کر دیں۔ ایمان سے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے نمبر پر خوشامدی ہے، دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر برائی سے منہ پھیر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ثابت ہو رہا ہے ایمان سے بتانا کہ نہیں؟ کہ حق تو یہ بنتا تھا، اگر آپ مسلمان کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور شراب کی بدبو محسوس کرتا ہے، پھر خوشبو بھی اس کی محسوس کرتا ہے، تو حق کیا بنتا ہے مسلمان کا؟ ایمان سے بتانا، خوشبو کی تعریف کرنا یا شراب پر اس کی سرزنش کرنا؟ کیا لازم آتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو امام حسین نے بجائے اس کے سرزنش کرتے اس پر رد و انکار فرماتے، ہاں فرماتے یار شرم کر، یہ کیا کیا ہوا تو نے؟ تو شراب لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس کی خوشبو کو بھولتے، فرض یہ تھا حسین کا کہ خوشبو کو بھول جاتے اور اس کی بدبو شراب کی محسوس کر کے اس پر جو شریعت کا حکم، شریعت کو جو فریضہ تھا وہ پورا کرتے۔ لیکن اس روایت کے، اس جھوٹی روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے الٹا؟ کہ امام حسین نے شراب سے منہ پھیر لیا، اس کو فراموش کر دیا اور خوشامد شروع کر دی اس کی خوشبو کی، معاذ اللہ۔ وہ ایمان سے بتاؤ امام حسین کی یہ بدترین توہین ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھ لعنت ہے اس کتے پر جس نے یہ روایت بنائی ہے۔ یہ بھی وہ جان بوجھ کر چھوڑ گیا، اس نے ایسا بیان نہیں کیا، اس کو پتہ تھا لوگ معلوم کر لیں گے۔ او خبیث، تم میری دشمنی میں، عداوت میں اور اپنے تکبر، اپنی شیطانیت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ امام حسین کی توہین کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیوں ایسی روایت پیش کر رہا ہے؟ اور اگر تمہیں جھوٹی سچی روایت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو تم ممبر پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ ممبر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو جھوٹ اور سچ کے اندر تمیز کر سکتا ہو۔ جو بدھو کمینہ ممبر پہ بیٹھتے ہوئے تمیز نہیں کر سکتا جھوٹ اور سچ کی، اس کا تو ممبر پہ بیٹھنا حرام ہے۔ یہ سچ کا ممبر ہے کہ جھوٹ کا ممبر ہے؟ پھر اندازہ لگائیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو ایک عام مسلمان سے ایک بات متوقع نہیں، یہ امام حسین کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو، اس میں تو مختصر لکھا ہوا ہے، چلو یہاں سے پیش کر کے پھر آگے اصل حوالے دے۔ ثم دعا بقدح، اس نے پیالہ شراب کا بلایا، فشربہ، شراب پی۔ ثم دعا بآخرہ، وہ جاہل یہاں پر پڑھتا ہے ثم دعا بآخیر، اس کو اتنا تمیز نہیں ہے جاہل کٹھے کو کہ لفظ اور کے معنی میں، دیگر کے معنی میں آخر ہوتا ہے کہ اخیر ہوتا ہے؟ اخیر کا معنی تو آخری ہوتا ہے، اور آخری چاہتا ہے پتہ نہیں پہلے کتنے پیالے چل چکے، پیالہ تو پہلا تھا، تو اس کو اخیر کہنے کا کیا معنی؟ پھٹے منہ ایسے ملاؤں کا جس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ لفظ دیگر کے لیے عربی میں کون سا معنی آتا ہے، کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے معنی کے لیے۔ ثم دعا بآخرہ، اور پلایا، پیالہ بلایا، فقال اسق ابا عبداللہ یا غلام، یہ لکھا ہوا ہے اسق ابا عبداللہ، ادھر نہیں ہے اگرچہ، لیکن جو اصل روایات ہیں، اصل ماخذ ہیں، ان کے اندر یہ موجود ہے لفظ یا غلام کا۔ اللغانی کا میں حوالہ دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس پڑھی ہے، یہ دیکھو اللغانی، یہ اصبہانی جس کو کہتا ہے امام اصبہانی، یہ امام بھی نہیں ہے، اللہ پاک معاف کرے، کوئی امام نہیں ہے یہ۔ ہاں جی، محدث ابن جوزی نے تو لکھا کہ جو اس نے خرافات اس میں جمع کی ہیں، خود اس بدکاری کی باتیں اس کتاب کے اندر جتنا اس کتاب مصنف نے جمع کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خود جو ہے راوی، کتاب لکھنے والا، یہ بدکار بن جاتا ہے۔ بتائیں، اس نے جتنی شراب زنا کی باتیں سب جمع کی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر، تو شرم نہیں آتی اس کو؟ ایسی کتابیں کا سہارا لیتا ہے، ایسی کتابوں کا جو خود زنا اور شراب سے بری ہوئی ہیں، تو پھر حوالہ دینے کا کیا معنی؟
اور پھر یزید کے خلاف بولنے کا کیا مانا؟ تو اس کا ایسی کتاب کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ سچی ہے، اپنی شراب پینے کی روایتیں بھی لاتا ہے یہ راوی، یہ کتاب والا۔ خیر اس کی طرف جانا نہیں چاہتے، چلو اس کو سچا بھی مان لیں، سچا مان لیں، اس کے اندر یہ صاف موجود ہے۔ جو اس کے اندر الفاظ ہیں نا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ امام حسین کے یہاں پر الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، الغانی جز 15 مکہ مکرمہ عباس احمد الباز کی سے چھپی ہوئی، صفحہ 282 پر۔ فقال للہ در طیبک ھذا ما اطیبا وما کنت، آگے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، وما کنت احسب احدا یتقدمنا فی صنعۃ الطیب، میں نے یہاں سے ہی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے کہ امام حسین پھر آگے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں معاذ اللہ کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ خوشبو کی صنعت میں ہم سے کوئی آگے بڑھ جائے گا۔ ہم اہل بیت لوگ جو ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں بناتے ہیں گھر میں، اب بتاؤ امام حسین نے فیکٹری بنائی ہوئی تھی؟ شرم آنی چاہیے یار، میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ ہم سے کوئی خوشبو بنانے میں آگے نکل جائے گا، یہ تو اتنا بڑی خوشبو بنا کر بیٹھا ہوا۔ خیر پھر آگے امام حسین نے بات لمبی کی، جی معاذ اللہ، دیکھو فما ھذا یا ابن معاویہ، یہ کیا چیز ہے ابن معاویہ؟ فقال یا ابا عبداللہ ھذا طیب یصنع لنا بالشام، یہ شام میں بنائی جاتی ہے ہمارے لیے۔ ثم دعا بقادح فشربہ ثم دعا بقادح آخر فقال اس کے ابا عبداللہ یا غلام، یہ لفظ ہے۔ یزید نے اور پیالہ منگایا اور غلام سے کہا کہ حسین کو پلا۔ بات کو سمجھنا ہے، ابن اسیر کے اندر چلو یا غلام کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی جہالت ظاہر کرتا ہوں خانے والی کی، کہ وہ یہاں پر کہتا ہے اس کے ابا عبداللہ، ابو عبداللہ پی، یعنی امام حسین کو کہا پی۔ تو بدتمیز، تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے؟ سقا یسقی شکایتن کا معنی تو ہوتا ہے پلانا، اور تو اس کا معنی پینا کر رہا ہے، جس کو عربی کے اتنے عام لفظ، ایمان سے بتانا یار، یہ ہدایت النحو میں ہے، سقاک اللہ سقیاً، اور مفعول مطلق ہوتا ہے نا، مفعول مطلق کے حذف کی مثال، فعل کے حذف کی مثالیں وہاں پر دیتے ہیں نا۔ ہاں یہ شرح میات کے اندر بھی ہے، بہت اچھے بہت اچھے، شرح میات نحو کی، نحو میر کے بعد عربی میں پہلی کتاب ہے، اس کے اندر جناب لکھا ہوا ہے سق اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، سق اللہ ثراہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو پانی پلائے، ٹھنڈا کرے، یعنی وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے، شرح میات کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ تجھے صحیح نہیں آتا، اور ممبر پہ بیٹھ کے تو پتہ نہیں شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، پھٹے منہ ان کا جو تجھے جناب بناتے ہیں اپنا شیخ، حال تیرا یہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چشتی جاہل ہے، چشتی فلان ہے، چشتی بالکل جاہل ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن تمہاری جہالتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ چشتی اور جہالتوں سے جاہل ہے، تمہاری جہالتوں سے جاہل ہے اور صاف ہے بے خبر، بالکل ایمان سے تمہارے والی جہالتیں ہم نہیں رکھتے۔ تو اس کے ابا عبداللہ یا غلام، فقال الحسین علیک شرابک ایھا المرء، امام حسین نے فرمایا علیک شرابک، اپنی شراب کو لازم پکڑ پی، اے شخص، لا عین علیک منی، یہ اس نے عبارت اپنے کلپ میں پڑھی ہے، لا عین علیک منی، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا پی، لا عین علیک منی، میں نے اپنے جلسوں میں یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور یہ کہتا رہا کہ میری آنکھ تجھ پر نہیں ہے، یعنی میں تیری طرف نہیں دیکھتا۔ امام حسین نے فرمایا تو شراب پی، میں تیری طرف نہیں دیکھتا۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یار اکیلے کمرے میں امام حسین جو فرما رہے ہیں یزید کو
کہ تو شراب پی میں تیری طرف نہیں دیکھتا، تو 20,000 کے ساتھ لڑنے کا کیا معنی؟ اکیلا یزید تھا اس وقت، تو امام سے لڑا نہیں گیا، اس وقت تو فرماتے ہیں معاذ اللہ کر جو کچھ کرنا ہے، میں تیری طرف نہیں دیکھتا، میں یہ تبصرہ کرتا رہا۔ اور پھر اس بار یہ حاشیہ چڑھاتا رہا کہ بھئی دیکھو اکیلا آدمی ہے، اس وقت امام حسین پر فرض بنتا ہے کہ بھئی حضور کے فرمان کے مطابق جو بدی تم سے دیکھے زبان سے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت، زبان سے روکے نہیں طاقت، دل میں برا جانے، تو امام حسین سلام اللہ علیہ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کم از کم پہلے نمبر پر تو امام کا فرض بنتا تھا کہ ہاتھ سے روکتے۔ کیوں کہ یزید اکیلا بیٹھا ہوا تھا، کون سا خطرہ تھا؟ اور اگر واقعتاً امام حسین وہاں پر خطرہ محسوس، تو پھر 70-72 کو جو ہے وہ ذبح کرانے کا کیا معنی؟ اگر وہاں پر خطرہ اپنی جان کا ہے تو کیا 70 کی جان کا اپنے سمیت کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یار یہ کیسی عجیب بات ہے، میری بات نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اس وقت کا میرا تبصرہ تھا جو میں کرتا تھا۔ آج اتفاق سے میں سیرت حلبیہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا کسی مسئلے کے لیے، اس کے اندر لا عین علیک منی یہی جملہ اس کے اندر آیا، اور اس امام نے اس جملے کا مطلب خود واضح فرما دیا۔ میں جب بیان کرتا تھا تو ظاہری معنی ذہن میں رکھتے ہوئے بیان کر دیتا تھا، ہے جی مجھے تردد رہتا تھا، شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ معنی صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کوئی مناسبت نہیں بنتی، اس طرح میں جب بیان کرتا تھا، لیکن بیان کرتا تھا کیونکہ ظاہری معنی اس کا یہی لگتا ہے۔ لیکن الحمدللہ سیرت حلبیہ پرانا چھاپا بیروت لبنان کا جو ہے 296 جلد پہلی 296 پر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور پھر آپ پر محنت اور امتحان اور اللہ تعالی وہ تکلیفیں آئی اور کفار کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا آپ پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مار پٹائی کے بعد جب آپ معاذ اللہ زد و کوب کرنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا، تو حضرت ام جمیل حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ اس وقت اوپر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اتنے میں سر کے اوپر حضرت کی والدہ محترمہ جو تھی نا، ابھی حالت کفر و شرک میں تھی، وہ بھی قائم تھی، کھڑی تھی، تو حضرت ام جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے ہوش میں آ کر حضرت ام جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے، اگر میں بتاؤں گی حضور کہاں ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا، یہ بتا دیں گی جا کر کسی مشرک کو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر معاذ اللہ کوئی ظالمانہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے یہاں پر جملہ فرمایا، قال فلا عین علیک منہا، بالکل وہی جملہ ہے۔ ادھر امام حسین نے فرمایا منی لا عین علیک منی، ادھر حضرت صدیق اکبر اماں کے متعلق فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت ام جمیل کو فلا عین علیک منہا۔ اب اس کی تفسیر امام حلبی سیرت حلبیہ والے خود معنی بیان فرماتے ہیں، اے انہا لا تفشی سرک، کہ میری ماں تیرا بھید نہیں کھولے گی، یعنی ان کو بتائے گی نہیں، تو نہ گھبرا، میری ماں جو ہے وہ کافروں کو نہیں بتائے گی، میری ماں ہے کو لحاظ رکھتی ہے، یہ ایسا کام نہیں کرے گی، یہ نہیں بتائے گی، یہ بھید اور راز کھولے گی نہیں۔ اب امام حسین کی اس عبارت کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ امام حسین فرما رہے ہیں یزید کو کہ یزید شراب پی،
میں تیرا بھیت کسے اگے نہیں کھولدا، میں لوکاں نوں دسدا ہی نہیں کہ شراب پیندا ہے۔ اور لکھ لعنت ملا کمینے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی روایت تو پیش کر رہا ہے جھوٹی امام حسین کی؟ انتہا درجے کی توہین ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ یزید کے کمرے کے اندر بیٹھ کر اس کو فرماتے ہیں شراب پی لے، میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اب دیکھو اس بات کے اندر کتنی توہینیں ہیں امام حسین کی۔ ایک توہین تو یہ ہے کہ امام حسین کو جیسے بلا لیا اور شراب پیش کر رہا، عبداللہ بن عباس سے ڈر رہا ہے، بات کو سمجھو، اور امام حسین کو بے تکلف ہو کر بلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی یزید کے ساتھ بے تکلفی تھی، بے تکلف دوستی تھی، حتیٰ کہ بدی اور نیکی میں شرکت کا بھی ایسا مسئلہ تھا کہ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس سے تو گھبرا رہا ہے لیکن حسین کی پرواہ نہیں کر رہا، اور بلا کر کہتا ہے شراب پیو۔ اس کا اس سے عام ذہن کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کی دوستی تھی اور نیکی بدی کے اندر سب شریک رہتے تھے، اس وجہ سے ان سے ذرا بھی نہیں گھبرایا یار؟ محسوس ہوتا ہے؟ بجائے ایمان سے بتانا، ہر کسی کا ذہن جو ہے وہ اسی کی طرف جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ بدترین توہین ہے کہ نہیں اس ملا کی طرف سے؟ دوسری توہین اس نے، امام حسین پاک کا اس وقت فرض بنتا تھا کہ بدی سے روکتے، رسول کے فرمان پر عمل کرتے، نانے کے فرمان پر عمل کرتے۔ یہ روایت بتا رہی ہے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ناہج عن المنکر کو ترک کرنا یہ امام حسین کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ ایسے سب سے بڑی۔ پھر اگلی بات خوشامد کرنا، بدی سے کسی کی بدی برائی محسوس کرنے کے بعد اس سے منہ پھیر لینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، خیال بھی نہ جانے دینا، اور خوشامد کرنا اس کے کپڑوں کی، اس کی خوشبو کی۔ ایمان سے بتاؤ یہ عام کسی مسلمان سے ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین کی چال ہے، اور کیسا گستاخ ہے ایمان سے بتانا۔ اور پھر اگلی بات، اگلی توہین امام حسین کی یہ ہے کہ وہ یزید کو برائی پر دلیر کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ پی میں کسی کو نہیں بتاتا، بولو میں تیرا راز کھولتا، لا عین علیک منی، میں تیرا راز نہیں کھولتا، کسی کو نہیں بتاتا، پی موج کر، حتیٰ کہ میں تیرا راز نہیں کھولتا یعنی تیرے باپ کو نہیں بتاؤں گا۔ حالانکہ فرض بنتا تھا ایمان سے، اچھا آدمی مسلمان جب کسی کے بیٹے کی برائی دیکھتا ہے تو خفیہ طور پر، ٹھیک ہے علانیہ نہیں کہنا چاہتا، خفیہ طور پر جا کر بتا دیتا ہے یار تیرا بیٹا ایسا ہے یار۔ تو امام حسین کا فرض بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو کان میں جا کر چلو خفیہ طریقے سے بتا دیتے، الٹا وہ کہہ رہے ہیں، اگر اتنا یزید کو ہی کہہ دیتے اچھا کھڑو جا میں تیرے پیو نو دسنا، ایمان نال دسو وہ ڈکیندا کہ نہ ڈکیندا، پیو دا خطرہ ہوندا کہ نہ ہوندا؟ الٹا انہوں کیا معاذ اللہ یہ کہ آج میں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا کہ شابش میں تیرا بھیت نہیں کھولتا، کسی نے دستا، موج کر۔ افسوس ہے یار اسلام نہیں ہے، ورنہ ایسے مولوی پر جوتے مار مار کرنا ان کا منہ سے ریک کیا جائے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اور سنو پھر امام عالی مقام کو یہ افواہ معلوم ہو چکی تھی کہ یزید کو ولی عہد بنانا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا امام حسین کو، تو امام حسین پر فرض نہیں بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو بتاتے تیرا بیٹا ایسا ہے؟ تو بتایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے بتا دیتے تو وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد نہ بناتے، خلیفہ نہ بناتے، انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے، جس طرح کہ مشہور ہے کہ شراب زنا کی وجہ سے تو بیعت سے انکار کر دیا، بیعت سے انکار کیا، انکار کا سبب کیوں نہ بیان کیا؟ حضرت معاویہ کے آگے سبب کیوں نہ بیان کیا کہ تیرا بیٹا ایسا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا وہ شراب پیتا ہے، میں کیسے کروں؟ لیکن یہ تو ملا ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا میں نہیں بتاتا، انہوں نے وعدہ کیا تھا یزید سے میں نہیں بتاتا۔ میرے خیال میں یہ وعدہ پورا کر رہے تھے۔ افسوس ہے اگر یہ وعدہ پورا کر رہے تھے تو پورے زمانے کو پتہ کیوں بتایا پھر آگے جا کر؟ امام حضرت معاویہ کو تو نہیں بتایا نا، پورے زمانے کو کیوں بتایا؟ پھر کربلا کیوں لگی؟ امام عالی مقام کی توہین کے علاوہ اس کے اندر، اس کے کلام میں یعنی ملا خانے والی کے کلام میں تو سارے اہل بیت اور سب صحابہ کی توہین گستاخی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں کہا ہے کہ یزید نے کہا
کہ اس پر تو عرب یہ شباب کباب جو ہے شراب وغیرہ، اس پر یہ کام تو عرب کے سرداروں کا ہے، اور تو کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ عرب کے جوانوں یہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ جو جن شعروں کا اس نے ترجمہ کرنا چاہا وہ ہیں علیہا سعادت ان اشعار کے اندر یہ لفظ علیہا سعادت العرب، کہ شراب کی صراحی پہ تو عرب کے سردار، عرب کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی پر رہتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے شراب نوشی۔ تو میرے دوستو، اس کے اندر اس ظالم نے اندھے ہو کر اہل بیت سب کی، صحابہ سب کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کہنا کہ عرب کے سارے جوان ایسا کرتے ہیں، تو عرب کے جوانوں کے اندر تو صحابہ، عرب کے سردار اور جوان سارے وہ صحابہ کرام تھے اس وقت جس وقت کی یزید کی حکومت ہے، اس وقت کون سا علاقہ عرب کا تھا جس پر سرداری کفر کی ہو؟ عرب کے کون سے سردار جوان تھے جو کافر تھے؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ تو سب صحابہ ہیں۔ عرب کی ساری روئے زمین جو ہے وہ تو صحابہ کرام کے جو ہے وہ زیر اثر اور زیر حکومت آ چکی تھی۔ تو یا صحابہ رہ گئے تھے یا اہل بیت نوجوان رہ گئے تھے۔ سردار کہو تو وہی سردار رہ گئے تھے۔ پھر ان کو کہنا کہ وہ شراب اور زنا اور بدکاری اس کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے، عرب کے نوجوان۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فرمایا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ کون سے مردان عرب؟ وہ کہتے ہیں مردان عرب عاشق رسول ہیں، عرب کے حضور کے نام پر جو ہے سر کٹانے والے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مردان عرب جو ہیں وہ شراب پینے والے ہیں۔ تو بتاؤ اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی؟ یہ توہین نہیں ہے صحابہ کرام کی؟ اندھے ہو کر تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ روایت جو ہے وہ کس درجے کی ہے؟ اس روایت کو تو نے جانچا نہیں، پرکھا نہیں، سب اندھے ہو کر اس کو بیان کر دیا، نہ تجھے روایت کا پتہ نہ درایت کا پتہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے وہ خالی امام حسین کی توہین نہیں کی، سب صحابہ اور اہل بیت کی توہین کر دی ہے۔ اور ایسے اندھے ملا ہیں جس کتاب سے حوالہ، مجھے وہ لگتا ہے کہ اس نے اردو کی کتاب پڑھی، اس میں جس طرح غلط مت لکھا ہوا تھا نا اسی طرح اس نے ٹھوک دیا۔ یہ کتاب جو اصل کتاب ہے نا جس سے وہ حوالہ دے رہا ہے، اگر وہ ظالم شخص جو ہے وہ کم از کم اتنا کرتا کہ نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہی پڑھ لیتا، نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے اس کی عبارت میں پڑھتا ہوں تو اس کو تنبیہ ہو جاتی کہ روایت جھوٹی ہے۔ اردو خام اللہ، تمہارا کام ہے صرف وہی بازار ہے، ہوٹل کا داغ ساگ بنا کر، دال ساگ بنا کر اپنا ہوٹل چلانا۔ تم ہوٹل چلاتے ہو، تمہیں کیا ہے؟ یہ دیکھو اعتقد، نیچے موشی لکھ رہا ہے اعتقد ان هذه الابيات مصنوعه منحوله فلم يكن يزيد بن البلاهه بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد عليه مقالا. واذا نظرنا من جهه اخرى الى ان معاويه انما والله ابنه الحاج لتشيع عنه قالت الخير، لتشيع عنه قالت الخير ويوصف بالدين والتقوى، فلا نشك في ان يزيد كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين، وهذا ينافي هذه الروايه. وقد احسن ابن جرير كل الاحسان في احمالها ولعلها اخترت بعض زمانه. موشی لکھ رہا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شعر اور روایت جھوٹی ہے۔ یزید اتنا بھی بڑا بے وقوف نہیں تھا کہ حسین کو سامنے بلا کر شراب کی دعوت دیتا ہے کہ تاکہ یہ بندہ میرے خلاف باتیں باہر جا کر کرے، پتہ بھی ہے مخالفت تھی۔ ہمیشہ مخالف کے آگے ایسا کیا جاتا ہے، مخالف کے آگے تو بندہ بدماش بھی شریف بن جاتا ہے تاکہ میرا ایسے ہے۔ تو وہ نیچے محشی کہہ رہا ہے کہ یار اس نے ایسی بات چھوڑنی تھی کہ جس سے امام حسین کو موقع مل جائے اس کے خلاف افواہیں اڑانے کا۔ تو وہ کہتا ہے نیچے محشی کہ جب ہم ایک اور حوالے سے اس روایت کو پڑھتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کیوں بھیجا تھا حج کرانے کے لیے یزید کو، کہ انہوں نے ولی عہد بنانا تھا،
تو کم از کم لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دیکھو جو شخص حج پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لہذا یہ اہل ہے خلافت کا. تو حضرت معاویہ تو اس کی اہلیت اور تقوی پرہیزگاری کو ظاہر کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ الٹا اکیلے میں حضرت امام حسین کو اللہ اکبر، اللہ لعنت ہے اس خبیث پر جس نے اس روایت کو گھڑا ہے، اور اللہ انتقام لے اس ظالم سے جس نے منبر پر اس کو پڑھا ہے. گھڑنے والا بھی خبیث ہے اور پڑھنے والا بھی خبیث ہے. تو یہ کہہ رہا ہے فلا نشک کو، ہم شک نہیں کرتے فی ان یزید اس حج کے موقع پر اپنی حالت اچھی ظاہر کرتا تھا اور تمسک بالدین کرتا تھا. تو یہ ساری باتیں اس روایت کے منافی ہیں. اور آگے یہ کہہ رہا ہے محشی کہ ابن جریر طبری نے کمال کی، بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں درج نہیں کیا. یہ کہہ رہا ہے لگتا ایسے ہے کہ ابن جریر کے زمانے کے بعد یہ روایت گھڑی گئی ہے. لیکن سنو، محشی پر میرا اعتراض ہے. یہ محشی جو حاشیہ لکھ رہا ہے نا، اس پر میرا اعتراض ہے. میں اس بات کا ساتھ نہیں دیتا اس کا، کروں اعتراض. وہ کہے گا پھر دیکھا ہے یار محشی اتنا بڑا محشی ہے، اس کے ساتھ مناقشہ کر رہا ہے. یہ مناقشہ کر رہا ہوں. سنو، حضرت ابن جریر طبری کے بعد اس کا گھڑا جانا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ کہ یہ روایت علی بن محمد مدائنی کے پاس ہے. اصل میں عمر بن شبہ نے علی بن مدائنی سے لیا، علی مدائنی سے لیا. علی مدائنی جو ہے وہ خود ابن جریر طبری سے پہلے کے ہیں. تو ابن جریر طبری کے بعد کیسے ایک طرح اس کا ہو سکتا ہے، گھڑی جا سکتی ہے؟ معلوم ہے محشی نے بھی یہاں پر غلطی کی ہے. اصل حقیقت اب میں بتاتا ہوں. وہ میں اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیانات کے اندر اس روایت کو منسوب کرتا رہا ہوں 3-4 مقامات پر معمر بن مثنیٰ کی طرف، لیکن وہ میرا وہم تھا. یہ معمر بن مثنیٰ کی نہیں، یہ روایت عمر بن شبہ نے علی بن محمد مدائنی سے لی. وہ بہت بڑے ثقہ مورخ ہیں، ان سے لی. لیکن یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے. جس طرح کہ میں معمر بن مثنیٰ کی روایت جو ہے اس کو بنا کر اس کو اس کی طرف منسوب کر کے اس کو منقطع کہتا رہا ہوں، تو علت وہی ہے، علت وہی پر ہے، انقطاع ہے. کیونکہ علی مدائنی اور یہ جو امام حسین اور یزید کا دور ہے، اس کے درمیان تقریباً 150 سال کا فاصلہ ہے. ہاں جی، اس کے لگ بھگ کا فاصلہ ہے. تو اتنا درمیان میں فاصلہ ہے، یہ بندہ اس زمانے کو پا ہی نہیں سکا جو روایت پیش کرنے والا. ظاہر بات ہے کہ اس راوی یعنی اس کتاب والے اور اس قصے یعنی اس دور کے درمیان، اس قصے کے درمیان میں کئی راوی ہیں. 2 راوی تو کم از کم ضرور ہوں گے. کتنے؟ اب 2 راوی کوئی معلوم نہیں. ہاں جی، تو روایت بن جاتی ہے حضرت جی، یہ معدل بن جاتی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یا منقطع بنے گی یا معلق بنے گی کہ علی بن مدائنی معلق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ امام حسین کی گستاخی پر مبنی ہے. جب گستاخی پر مبنی ہے تو جھوٹ اور بناوٹ اور اختراع جو ہے اس کے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے. جب پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوا یہ لازماً حضرت معاویہ کے دشمن، برادری جو تھی دشمن لوگ جو تھے، ان خبیثوں نے یہاں پر یہ روایت گھڑی ہے. گھڑی ضرور ہے لیکن ابن جریر سے پہلے، عمر بن شبہ سے پہلے، علی بن مدائنی سے پہلے گھڑی گئی ہے. ہاں جی، اب وہ معلوم نہیں کہ یہ کس کا خبیث عمل ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے. لیکن نہ محشی کی بات صحیح ہوئی، نہ خانے والی کی بات صحیح ہوئی، نہ چیز کی بات صحیح ہوئی. روایت جھوٹی ہے، غلط ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی دشمن سیدنا معاویہ، حضرت معاویہ کے دشمن معاویہ نے گھڑی ہے. ٹھیک ہے. اور امام حسین کی سراسر گستاخیاں ہیں، لہذا ملا خانے والی کا فرض بنتا ہے کہ ایسی گستاخانہ روایت جو ہے امام حسین کی گستاخی جس کے اندر ہے وہ اس سے توبہ کرے. امام حسین کی گستاخی کا سرعام اعلان کرے کہ میں نے گستاخی کی اور رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. یہاں پر آخر میں ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے امام حسین زجر و توبیخ کر چکے تھے یزید کو، زجر و توبیخ اسی روایت میں. میں اس بدبخت سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح کہاں؟ یہ تو خوشامت ہے، تم کہتے ہو زجر و توبیخ.
تم کہتے ہو زجر و توبیخ، یہ تو خوشامد سے نعوذ باللہ بری پڑی ہے۔ آخر کے الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ فواصب الحسین علیہ السلام، امام حسین شعر سنے یزید کے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فقال بل فؤادو کا، جہاں پر لکھا بل فؤادا کا ہونا چاہیے، یعنی تابلت فؤادا کا، کہ وہ لونڈیاں تیرے دل کو ایسی چمبڑ جائیں گی کہ تیرا دل ہی لے جائیں گی، اس طرح۔ تو بل فؤادا کا، تیرے دل کو چمبڑیں، تیرے دل کو لے جائیں۔ ہاں جی، امام حسین نے یہ کہا اور چل پڑے، اس کو زجر و توبیخ کہتے ہیں۔ جی اسی کہنے فلانے تینوں مبارک ہوئے، چل تو جان دے تیرا کام جانے تینوں مبارک ہو، یہ زجر و توبیخ آکھاں گے؟ زجر و توبیخ اس کو کہتے ہیں، امام فرماتے شرم نہیں آتی۔ اور اس نے جھوٹ بول کر ترجمے کیے، اپنی طرف سے زیادتیاں کی ہیں۔ معلوم ہوا اس نے علم کے ساتھ بھی ظلم کیا، عربی عبارت کے ساتھ بھی ظلم کیا، امام حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور ناچیز کے ساتھ تو وہ ظلم کر ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تمام ظلموں کی جزا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔